بنائی ہوئی جہنم سے ڈرنا ہے. شیطان کچھ بھی انسان کا بگاڑ نہیں سکتا. شیطان انتہائی کمزور مخلوق کا نام ہے. اب آپ دیکھیں لوگ بولتے ارے فلاں گھر خریدے تو کیوں خریدے, اس میں شیطان ہے. ہاں شیطان 50 لاکھ کا گھر 5 لاکھ میں کوئی خریدنے تیار نہیں ہوگا, انہوں نے شیطان ہے کہتے شیطان. ایسا گھر جہاں کہیں پہلے خرید, کیوں؟ جہاں مومن گیا وہاں سے شیطان بھاگا. شیطان کا کیا ہے, اللہ سے کہتا اے اللہ تیرے مخلص بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا, میں تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا. اگر آپ مخلص بن جائیں تو شیطان کبھی بھی آپ کو گمراہ ہرگز نہیں کرے گا. اسی لیے آپ دیکھیں بعض سلف صالحین کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ شیطان اگر کسی کو ستاتا تھا, خصوصاً امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور سید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات آتی ہے کہ ایک آدمی کو شیطان آ گیا تھا, شیطان ستانا شروع کیا. وہ آ کر ان اماموں سے شکایت کیا. کسی دور میں ابن تیمیہ سے یہ شکایت ہوئی اور کسی دور میں شاہ ولی اللہ محدث سے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا کہ میں تو نہیں آ سکتا, میں تو مشغول ہوں, میرے جوتے لے کر جاؤ. وہ ابن تیمیہ کے جوتے لے کر چلے گا, لے جا کر اس آدمی کو بتاتے شیطان بھاگنا شروع کر دیا. آدمی سیدھا ہو گیا, بولا کہ میں اندر جانے کی کیا ضرورت تھی, میں سیدھے سیدھے چلے جاتا تھا. تو آدمی مومن سے, شیطان مومن سے ڈرتا ہے, مخلص سے شیطان ڈرتا ہے. اسی لیے اللہ نے بار بار ہم کو مومن متقی اور مخلص بننے کی تعلیم دی تاکہ شیطان کے حق گندوں سے بچے. اب وہ گلی سے نکل جاؤ, ہمیں شیطان نہیں بولتے. آپ جو ایتل کرسی پڑھ لو چلے, قرآن سے بڑھ کے شیطان نہیں. جہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر شیطان قدم بھی نہیں رکھ سکتا. اسی لیے شیطان کا ڈر ہمارے دل میں نہیں. آج ہم یہاں جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں ان حاضرین سے جائزہ لے کر دیکھو آپ, وہ اللہ سے کم ڈرتے شیطان سے زیادہ, اللہ سے کم شیطان سے زیادہ. اگر بات بڑی غلط نہیں ہو, آپ دیکھیے آج ہمارے پورے شہر میں نیا کاروبار چل رہا ہے جو پچھلے 20 سال سے زیادہ نہیں چل رہا. گلی گلی کوچہ کوچے میں جھاڑ پھوک کرنے والے آپ نہیں, وہاں ایک صاحب ہے, وہاں ایک بابا ہے, وہاں ایک امیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں ایک مولانا جو ہے پڑھتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. سب کیا وعدے کیے, امواس اور پونم کی رات کو پورا تہمہ شیطانوں کا لگا ہوا ہے. یہ کیا ہے بھائی, آپ مومن بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, حامل قرآن بھی ہیں, پھر یہ کیا کہتے ہیں, یہ کیا کفیت. تو گویا آج ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں رہا, شیطان کا ڈر زیادہ ہو گیا. حضرت بھی کیا ہوا, بچوں کو بخار کم نہیں ہو رہا, علاج کرو. بولے کہ نہیں کچھ بھی ہو گیا ہوگا, صاحب کا لے لیں گے, دعا ہوا پڑے گا, صحیح ہو گیا. خود کیوں نہیں پڑھتے, صاحب کیا پڑھتے قرآن, آپ کیوں نہیں پڑھتے قرآن کا, قرآن آپ کے لیے نہیں. اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات جھوٹی ہوگی. ہم سب جھوٹے ہیں, نبی کی بات سچی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بیان فرمائی کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان لعین قدم بھی نہیں رکھتا, وہاں سے بھاگ جاتا ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی, اب ہمارے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہی نہیں ہوتی. صبح میں گانے, شام میں گانے, کوئی اچھا دن آ گیا, نیک دن, اس کو نیک سمجھ کے قوالی سننا شروع کر دیتے, سب شیطانی کام, سب شیطانی کام. آپ جہاں لے کر دیکھیے کتنے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی نہیں ہوتی. بولے گانے برابر, سیڑھیاں برابر, ناشتہ برابر, گانے برابر, سب برابر, اللہ کا کلام نہیں. ہمارے بچے ٹیوشن پڑھنے جائیں گے لیکن قرآن نہیں پڑھیں. رات 12 1 بجے تک ہم سب بیٹھ کر ٹی وی کے پروگرام اور سیریل دیکھیں گے لیکن قرآن نہیں پڑھیں گے. اسی لیے شیطان ہمارے گھروں میں جگہ دے دیا. شیطان کو بھگانا ہے, تلاوت کرو. کیوں, نبی کی بات, نبی کی بات, جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہاں شیطان نہیں آتا. اب یہ بابا یا وغیرہ وغیرہ سب جو دھندا چلا رہے, سب کے دھندے بند ہو جائیں گے اگر ہم مومن بن گئے. اگر ہم مومن بن گئے تو اسی لیے موت حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شیطان بدترین دوست ہے, جس نے اس کو دوست بنا لیا سب سے برا آدمی زمین پر وہی ہے. چلیے اب بولیں گے کہ یہ کیسا بھائی, شیطان کو تو ڈر رہا نہیں, شیطان شیطان شیطان. اللہ نے کہا شیطان کمزور ہے. جب اللہ نے کسی کو کمزور کیا کیا وہ طاقتور ہو سکتا نہیں. عقیدے کی بات یہاں پر بھی آتی. شیطان کو طاقتور مان لینا اس بات کی دلیل کہ اللہ کمزور ہے. اللہ اکبر, دیکھیے کتنی بڑی توحید میں برائی آ گئی, توحید میں شرک آ رہا ہے. اللہ کمزور ہے یا طاقتور ہے,
मगर बहुत कमजोर, बहुत शैतान बड़े मंसूबे बना के आता है। हजरत इब्राहिम जब हजरत इस्माइल को छोड़ने के लिए जा रहे थे सहरा के अंदर, शैतान 3 जगह बैठकर उनको बहकाया। छोड़ा नबी को शैतान, इस्माइल को भी बहकाया और इस्माइल की मां को भी बहकाया। इसीलिए जब हज को जाते हैं, अरकान हज में एक बात शामिल है, हम 3 मकामात पर कंकरियां मारते शैतान, जिनको जमरात कहा जाता है, जिनको जमरात कहा जाता है। अगर कोई कंकरियां मारना छोड़ के वैसे चला गया तो उसका हज नाजिस हो गया, मुकम्मल नहीं होता। हज के अरकान में आती है जमरात, शैतान को कंकर मारना, 7 कंकर ले आके मारते हैं। क्यों? शैतान कमजोर है, इसीलिए हम क्या करते हैं? शैतान इस्माइल अलैहिस्सलाम का आके पूछे, भाई कहाँ जा रहे मालूम है? बोले नहीं, तुम्हारे अब्बा तुम्हारे वहाँ छोड़ने के वास्ते जा रहे। बोले बेवकूफ शैतान है। शैतान ने कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, पढ़ते भाग गए शैतान। तो शैतान को भगाना है क्यों? कमजोर, इसीलिए कौनैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी पते की बात बयान फरमाई। वो बात क्या है? फर्ज नमाजों के बाद जो भी आदमी, फर्ज नमाजों के बाद जो भी आदमी पाबंदी के साथ सूरह फलक, सूरह नास, आयतल कुर्सी की तिलावत करता है हर फर्ज नमाज के बाद, शैतान की कोई चाल उस आदमी के ऊपर कामयाब नहीं होगी। कोई भी चाल शैतान की उस आदमी पर कामयाब नहीं होगी। अब हमारे पास उल्टा मामला है। कैसे? इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, फिर सब भाग, ना तस्बीह, ना तहलील, ना तहमीद, ना अल्लाह का जिक्र, तो उसमें नमाज पढ़ लिया, सीधा भाग। अब शैतान दोस्त नहीं बना तो क्या होगा? इसलिए शैतान बड़ी कमजोर मखलूक का नाम है। शैतान का डरो मत, अल्लाह से डरो। शैतान को भगाने का जरिया कुरान मजीद है। चलिए अब आए एक और बात, शैतान करता क्या है? शैतान करता कुछ भी नहीं, शैतान कुछ भी नहीं करता। शैतान सिर्फ आमाल को खूबसूरत बनाकर पेश करता। बिल्कुल कैसे? आप एक शादी खाने में जाइए, शादी खाना देखने, दिन में इंतहाई गंदी फर्शी रहे, इधर देखे पान के छींटे पड़े हुए रहे, स्टेज इंतहाई गंदा रहेगा। तो शादी खाने वाला होता है, साहब ये सब मत देखो, आपको मैं अच्छा बना दिया, चकाचौंध कर दिया तो अच्छा है, अब बुक करा दिया। शादी के बाद दूल्हे में जब जा रहे हैं तो शादी खाना चकाचौंध नजर आता, पूरी गंदगी दबा देते, गालिब बिछा दिए, पर्दे लगा दिए, बेहतरीन स्टेज लगा दिए और जो है लाइटों से सजा दिए, जिधर देखो उधर फूल लगा दिए। आप जवाब क्या शादी खाना है भाई? जिस काम में शैतान, यही काम है शैतान का। शैतान क्या करता? हमारे सामने आवाज को खूबसूरत बनाकर पेश करता, जैसा कदम रखा पड़े दलदल के अंदर, वहां से निकलना मुश्किल है। बहुत पहले इंसान बहुत खूबसूरत बनाकर पेश किया शैतान अमल को। कैसे देखिए पर अल्लाह तबारक व तआला सूरह अनफाल की आयत नंबर 48 में इरशाद फरमाते हैं, इज़ ज़य्यना लहुमुश शैतानु अमालहुम। जंग बदर में शैतान ने मुशरिकीन और काफिरों के साथ ऐसे किया, उनके आमाल को मुज़य्यन करके पेश कर दिया। जंग शुरू हुई तो उनमें का एक लश्कर एकदम पसीमत होकर बढ़ गया। ये क्या शैतान क्या क्या अमाल खूबसूरत, जैसे देखिए चमकदार है, खूबसूरत है, आपको जो क्या खूबसूरत चीज, घर को खरीद कर लेकर गए और 2 दिन में चीज खराब हो, बोलते कि आप भाई चाइना का माल ऐसे रहता, जितना चाइना का माल रहता सब शैतान है। वैसे मिसाल है शैतान, वही मिसाल कुछ नहीं। आप क्या करते हैं? इफ्लास में शैतान आपके दिल में ख्याल आता। कैसे? अरे भाई इतनी तंगस्ती में क्यों है आप, परेशानी में क्यों है? पैसा आपने तो कल कमाएंगे। देखो बहादुर फाइनेंसर है, जाओ जाकर जो है उसके पास से थोड़ा फाइनेंस ले लो, कारोबार कर लो, ऐसे महीना होते ही पैसे दे देता, ऐसा होते ही 1 महीने में वापस कर सकते। आदमी बोलता हो भाई सही बात है, कोई भी देने वाला नहीं है, खर्चे हंसना, लिहाजा क्या करो, चलो किसी को नहीं बोलता, आदमी खामोश जाता फाइनेंसर के पास, सोना रहने लग देता, गाड़ियों के पेपर रहने लग देता, घर का पेपर रहने लग देता, पैसा ला लेता, काम करते ही नुकसान, काम करते ही नुकसान। शैतान ने क्या दिखाया? नहीं, ऐसे काम करो, ऐसे पैसे रखो, ऐसे आएंगे फाइनेंसर का वापस, अपना अपने पास, उसका उसके पास। आपने
یہی ہے شیطان. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے, خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے. کیسے؟ دیکھیے آپ, لڑکی کی شادی ہے, آپ لڑکی کی شادی اپنے دائرے میں کرنا چاہتے ہیں. شیطان ارے نہیں, اتنے لوگوں کی دعوت کھڑا کروں, ایسا کیسا, ارے میں استطاعت نہیں ہے میرے پاس, کیا کروں, خرچہ دو. اللہ پہلے تو اللہ خرچہ میں, آپ شرماتے نہیں, میں خرچہ کا ہم کو ضرورت نہیں ہے. ارے کوئی بات نہیں, فائنانس پہ پیسہ لے لو, پی ایف وغیرہ جو آئے گا نوکری کا وہ نکال کر دے دو, تھوڑے دن کی بات ہے نا. جتنے گورنمنٹ سرونٹ کام کرتے ہیں سب یہ دلدل کے اندر پھنسے ہوئے. بولے کیسے, میں پیسہ لیں گے, ایسا لا کر دے دیں گے, بس خلاص ہو گئے بات. سود کے دلدل کے اندر شیطان پہنچا دیا, اسراف کے میدان میں شیطان آپ کو پہنچا دیا. کتنے ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے اس شہر میں بڑی بڑی منڈیاں کپڑوں کی کھولی, فائنانس پر سود پر پیسہ لے کر اللہ نے آج صفحہ ہستی سے ان کے وجود کو میٹ دیا, وجود کو میٹ دیا. کیسے کیسے لوگ, شیطان کیسے عمل مزین کرتا. میں آپ کو اور ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے شہر میں دیکھو, اچھے نیک لوگ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سید السادات ہیں, یعنی ہمارا گھرانہ سیدوں کا گھرانہ, سادات کا گھرانہ, ہمارا سلسلہ نسب ابو بکر صدیق تک جا کر پہنچ جاتا ہے, وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا نسب پہنچ جاتا ہے. ایسا دعویٰ کرنے والوں کو بھی شیطان نے کہہ دیا. شہر میں دیکھو بڑی دکان کھلی سونے چاندی کی, نیک لوگوں کی افتتاح کے واسطے چھوڑ کر, ماں باپ کو چھوڑ کر ناچنے گانے والوں کو بلا دیا شیطان. بلا کہ نہیں دکان اچھی چلے گی, بولے کیا ہے, فلاں ایکٹر کو بلاؤ, فلاں ایکٹریس کو بلاؤ, دکان اچھی چلے گی. ایک تو ان کے آنے جانے کا خرچ برداشت کرنا پڑا, دکان کا افتتاح ہوا, سال بھر میں دکان گول. اللہ اکبر. شیطان نماز میں کیا کرتا تھا, نہیں ان کو بلایا تو دکان اچھی چلے, آپ بلا لیے نہیں دکان. کیوں؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان آپ کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. کہیں پر بھی آپ کو شیطان بچنے والا نہیں ہے. چنانچہ یہی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اور مقام پر ارشاد فرمایا. دیکھیے بڑی بات ہے, یہ آیت سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ کہ شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے اور اعمال کو مزین کیسے کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایک پرندہ بھی تھا جو مخبری کا کام کرتا تھا, جس کا نام تھا ہدہد. سلیمان کا دربار جب لگ جاتا تو پورے لشکر دربار کے اندر جمع ہو جاتے, لیکن یہ ہدہد بڑا خاص تھا پرندہ. یہ ایک دن غائب ہو گیا. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, آج میں ہدہد کو نہیں پاتا, کیوں غائب ہو گیا, یہ تو بغاوت ہے. اگر وہ فوراً یہاں حاضر ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ میں اس کو زبا کر کے سزا دے دوں گا. سلیمان کی بات ختم بھی نہیں ہوئی, ہدہد آ کر پہنچ گیا, آقا حاضر ہوں. بولا کہ کیوں غیر حاضر تھے, کہا کہ دیکھو سلیمان, آج ایک ایسی خبر لے کر تمہارے پاس آیا ہوں جو یقینی خبر ہے. حضرت سلیمان بولے کہ ہاں ایسی خبر لائے ہیں. بولو کیا خبر ہے. اب اس ہدہد پرندے نے کہا کہ دیکھو میں ایک ملک کو گیا, وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ اس ملک کی سربراہ ایک عورت ہے, اس ملک کی رانی مہارانی ایک عورت. کیوں؟ اس سے پہلے ہدہد نے کبھی عورت کو حکمرانی کرتے نہیں دیکھا تھا. عورت حکومت کر رہی تھی تو بڑا عورت حکومت کر رہی, بولے اور سلیمان اس کے پاس اللہ کی عطا میں ہر چیز موجود ہے, بہت چیزیں وہاں پر ہیں. اس کے بعد ایک بڑی پتے کی بات کہا, وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. میں نے اس ملکہ کو دیکھا اور اس کی قوم کو دیکھا
دیکھیے بات شیطان کو تعجب ہوا، اللہ اکبر، بات پہلے شروع ہو گئی، شیطان نے سہارا جس کا لیا عبادت، سجدہ عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، لیکن آج کتنی آسانی کے ساتھ لوگ ماں باپ کو سجدہ کر رہے ہیں، دلیل بھی ہے ان کے پاس، بولے یوسف علیہ السلام کے انبیاء پاس سجدہ نہیں کر رہے تھے، بھائی ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام کی نبوت کے دور میں اللہ تعالیٰ سجدے کو غیر اللہ کے لیے حلال کیا تھا، اور ہم کو کیا پتا ہمارے لیے حرام ہے، ہمارے لیے حرام ہے، ایک بولے نہیں، سجدے وہ تعظیم کا نہیں ہے، یہ تکریم کا سجدہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کریم تو تکریم کس کی ہو، ہم بولتے ہیں اللہ کریم، اللہ کا ایک نام کریم ہے تو تعظیم تکریم کس کی ہو، اللہ کی، اللہ کا نام عظیم ہے، تعظیم کس کی ہو، اللہ کی، ہر وہ کام جو عبادت کا غیر کے لیے ہو گیا وہ شرک، اللہ اکبر، آج کے انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، یہی سمجھ میں نہیں آ رہی، شیطان مزین کر دیا اعمال کو، غیر مسلم کیا کرتے ہیں مورتیوں کو، تم دل بڑھا رہے ہو کہ اگر ہم غیر مسلم مورتیوں کو سجدہ نہیں کریں گے تو ناراض ہو جائے گی لکشمی، لکشمی اگر ناراض ہو جائے، دیوا اگر ناراض ہو جائے تو ہماری تو ہوا نکل گئی، اس کو خوش کرنے کے لیے کیسی حرکتیں کرتے دیکھتا، ہدہد کو تعجب ہوا لیکن آج کے انسان کو تعجب نہیں ہے، پرندے کو، ہدہد کتنا پرندہ ہے، چھوٹا، اگر پکڑ کے تولا جائے تو 100 کلو بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کی عقل فراست دیکھو کتنا بڑا کام کیا، اے سلیمان، عورت حکمرانی کر رہی ہے، پہلے تو تعجب یہ ہے، دوسرا تعجب اللہ کو چھوڑا، سجدے کو چھوڑا، غیروں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، یہ شیطان کی چال ہے، ان کو اس چال سے بچانا چاہیے، ہو گئی بات، آخری مقام جو اس سورہ کی آخری آیت ہے، عاد اور سمود بڑی بڑی قومیں گزری، ان کے بارے میں کیا کہا، وعاد و ثمود قد تبین لکم من مساکنہم وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین، دیکھو عاد بھی تھے سمود بھی تھے، ان کے مضبوط مضبوط گھر ہم نے تمہارے لیے چھوڑ دیے، دیکھو کتنے بڑے بڑے گھر بنانے والی یہ طاقتور قوم تھی، شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر شرک کرنا شروع کر دیا، ہم نے قیامت تک ان کو دلیل بنا دیا، دیکھنے والی نشانیاں آئیں معزز حاضرین، یہ جو دلائل میں نے آپ کے سامنے دیے ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبہ بھی شیطان کی جو اگلی چالیں ہیں وہ کیا کیا ہیں، بہت سی احادیث اس ضمن ہیں، ان احادیث کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، بس یہی بات کہ شیطان ایک دھوکہ ہے، شیطان کمزور ہے، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ ہے، اور شیطان ہدایت سے لوگوں کو دور کرنے کی تدبیریں کرتا ہے، یہی نہیں بلکہ شیطان مختلف انداز میں آ کر لوگوں کو بربلا کر اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو اپنا دشمن سمجھیں، آگے کی بات آئندہ خطبہ ہوگی انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رحمان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، شرک کی گندگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے باری فرمائے، اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک و بدعت سے ہمارے دامن کو پاک فرمائے، اللہ سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہلاکت غیر امراض سے امت مسلمہ کے لیے بانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں ہم سب کا مداوا بن جائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مشکلات سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے بچائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے، یہود نصارہ اور ہنور کے فتنوں سے اللہ نے یہ بانی فرمائے، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو ہر قسم کی کدورتوں اور گندگی سے پاک فرمائے، اللہ ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے سینوں کو الفت اور محبت سے مالا مال فرمائے، مسلکی تنافر اور اختلاف سے